بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام احوال کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور۔ ناظرین اکرام، 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ چند دن پہلے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا کہ جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ 90% سے زائد جو ہیں وہ حل کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلند ہے۔ اس سارے ایشو پہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جناب عبد الماجد خان صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ایکشن کمیٹی ایک دفعہ پھر احتجاج کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ اب جو ہے اگر حکومت نے ہمیں کوئی اس طرح کی لیت و لال سے کام لیا، ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے، تو ہم دوبارہ پرزور طریقے سے احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 39 نکات تھے وہ سارے تقریباً جو ہے وہ سیٹل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے دونوں جانب تضاد جو ہے ایک سامنے آیا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر انور صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف حکومت آزاد کشمیر ہے اور ایک طرف جیک ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جس وقت جیک کی طرف سے پہلا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا تھا اور اس میں اس وقت پھر وزیر اعظم پاکستان نے انٹرویو ایک 23 ارب کا پیکج دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ ہر وقت تیار ہے۔ جی بالکل۔ جبکہ اس وقت آپ کے علم میں تھا کہ آئی ایم ایف کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز تھی، اور آپ کی جو پاکستان کے مالی حالات تھے وہ اتنے سٹیبل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان کا دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کشمیر جو ہے اس کے لوگوں کے مسائل کا حل ہمارے لیے سب سے اولین ترجیح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تھی وہ کمٹمنٹ حکومت پاکستان کی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے یہ پیکج دیا تو ریاست کے لوگ خوش قسمت ترین لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ احاطہ کر لیں تو 3 روپے، کیونکہ پاکستان کی کرنسی کی ویلیو بھی آپ دیکھ لیں، اس حساب سے اگر ہم چلے جائیں یو کے میں تو یہ پینیز سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ 3 روپے آپ کو ڈومیسٹک، اور 6 روپے تک ڈومیسٹک، اور 10 سے 15 روپے کمرشل، اور ایون آپ کے جو باقی مطالبات تھے اس کو بھی منوان تسلیم کر لیا گیا۔ بیسکلی یہ جو ریلیف دیا گیا یہ ایک جنرل پبلک کو دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جو اتنی بڑی سیکریفائز انہوں نے دی ہے تکمیل پاکستان کے لیے، تو لہٰذا پاکستان اگر کوئی سفر کرتا بھی ہے تو ریاست کے لوگوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ ریلیف دے دی گئی ہمیں اس پہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور حکومت نہ صرف اللہ کا بلکہ حکومت پاکستان کا میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی تکلیف کو محسوس کیا۔ نصیر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر برونائی کا شیخ بھی ہوگا وہ بھی اتنا ریلیف نہیں دے سکتا۔ 3 روپے کے اوپر آپ کی الیکٹریسٹی کر دی، گورنمنٹ سارے برڈن اپنے اوپر بیئر کر رہی ہے۔ آٹے کی جو تھی سبسڈی وہ ہم اربوں روپے اس وقت پے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی نکات تھے وہ ہم نے کر دیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو ہٹ درمی اس وقت سامنے آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ وہاں پر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ہمیں ان سے توقع رکھنی چاہیے، وہ ریاست کو بند گلی کی طرف لے کے نہیں جائیں گے۔ جب ایک پرائم منسٹر آ کے کہتا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، میڈیا کو دے رہا ہے، تو امپلیمنٹیشن میں تو ٹائم لگے گا۔ معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ، اگر ایم آر آئی کی مشینیں کل آپ کا ڈی ڈبلیو پی ہوا ہے اس کی خرید میں ٹائم لگے گا۔ آپ کا ہیلتھ کارڈ ان پروگرس ہے، اب اس کے اوپر کیا ہے وہ تو وزیر صحت آ کے بتائے اور اس کو فوری طور پہ عمل درآمد کرے۔ آپ کا یہ جو کہ بینک کی شیڈولنگ تھی وہ پروسیس ہم جاتے 3 ارب روپے ڈال کے تھے، اب اس کی شیڈولنگ کے اندر اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں امیڈیٹلی لکھ دینا چاہیے۔ جو باقی آپ کے ایشو سے کمپنسیشن مل گئی، نوکریاں مل گئی، نوکریاں دے دی گئی، خود سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں نے اس کے نوٹیفیکیشن شیئر کیے، جو معاوضہ پولیس کے شہید کو ملتا تھا وہ ان کو بھی مل گیا، ان کے مقدمات کی حد تک واپسی کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے قانونی پروسیس ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اب یہ کہہ لیں
ڈنڈا لے کے کہ 3 دن 6 دن 9 دن، اور پھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو زہر اگلتے ہیں پھر انفارچونیٹلی. سر یہ کیسے ایکشن کمیٹی جو ہے نا، یہ گیپ کہاں سے ملا ہے ایکشن کمیٹی کو؟ عوام میں اتنی مقبولیت کیسے ملی؟ آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین اور اکثر حکومت کا بھی ہے سر، اگر یہ جو ہماری حکومت ہے، سیاستدان ہیں، یہ کام کرتے تو ایکشن کمیٹی کو جو ہے اتنے لوگ جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے. آپ کو نصیر صاحب ایک چھوٹی سی بات کرتا چلو، پتہ نہیں اس کے بعد میرے پہ کتنی تنقید ہوگی، لیکن میں ایک بات کرتا چلو. ہمارے میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو پاپولر موویز آتی ہیں، ان پاپولر موویز کو کون زیادہ لائک کرتا ہے؟ آپ کی یوتھ لائک کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ اس سے انسپائرڈ ہو جاتی ہے. وہ صحیح. سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں. اس کے اندر وہ جس قسم کی ڈائلاگ یا جس یعنی قسم آپ کا، کا کہنا ہے کہ ریاست کے عوام نہیں ہے سارے اس پیچھے سے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ چند مخصوص لوگ ہیں. ریاست کے عوام کی، دیکھیں ریاست جب ایکشن کمیٹی نکلتی ہے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اس کے بالکل ہوں گے سر، ہزاروں لوگ. دیکھیں آزاد کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن ہے کتنی؟ 2.2 ملین. جی جی. اب 22 لاکھ کی آبادی میں اگر لاکھ بندہ نکل آئے گا تو کیا ہوگا؟ اگر اس کو آپ 22 لاکھ کا سر narrative میرا یہ سمجھیں گے؟ کوشچن ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، ضرور کمزوری ہے، ہیں؟ ضرور ہے. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں، سیاستدانوں کی اگر غلطیاں کوئی ہیں گیپ دیا تو گیا ہے؟ سیاستدانوں کی غلطیوں کا احتساب کا طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی آپ کا الیکشن آ رہا، ہوں. وہ احتساب ہو جاتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. یا ہار جائے گا یا جیت جائے گا. اگر لوگوں نے اس کے ساتھ سپورٹ رکھی تو وہ جیت جائے گا. اور اگر 77 سالوں سے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، انتخابات بھی ہوتے ہیں، ہر 5 سال والے انتخابات ہوتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل تو جوں کے توں تھے. دیکھیں نصیر صاحب، عوام تو اب مسیح سمجھنے لگی ایکشن کمیٹی. بالکل بسیہ سمجھنے لگی ہے. میں اس بات سے ڈرائی نہیں کرتا. میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاپولر نیریٹو لے کے وہ چلے، پاپولر نیریٹو کے ساتھ چلے، عوام کی کثیر تعداد ان کو سپورٹ کرنے لگی. میں کبھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا. اب دیکھا جائے تو یہ تو سوال ان کا بنتا ہے اپنے اپنے کنسرن ایم ایل اے سے کہ بھائی آپ بتائیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم نے آپ کو ووٹ دیے. دیکھیں 1.5 ارب روپیہ سے زیادہ ایک ایم ایل اے اپنے حلقے میں لے کے جاتا ہے سالانہ، اور باقی کئی مداد چھوڑ کے اس میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں. اب 1.5 ارب روپے میں اس وقت ایک کنسٹیچوئنسی میں آزاد کشمیر کی 33 حلقہ جات ہیں. اس وقت 30 کلومیٹر رابطہ سڑک، 10 کلومیٹر میجر سڑک ہے. اس سے قبل 20 کلومیٹر رابطہ سڑک، 10 کلومیٹر میجر سڑک تھی. ٹرانسفارمرز کے پیسے الگ ہیں، سکولز کی بلڈنگز کے پیسے الگ ہیں، چار دیواریوں کے پیسے الگ ہیں، ہیلتھ پیکیج الگ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دیگر رابطہ سڑکیں الگ ہیں، کچے پلات الگ ہیں، یہ جو بیلی بریجز ہیں، پکے پلات الگ ہیں، فیڈرل پی ایس ڈی پی کا پیسہ الگ ہے، فورن ایڈ کا پیسہ الگ ہے. تو پھر آخر رکاوٹ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے بیڈ گورننس کا رد عمل تھا، تو اس کا علاج تو گڈ گورننس تھی، تو کیا سمجھتے ہیں رکاوٹ کہاں پہ ہے گڈ گورننس کی؟ دیکھیے میرے نزدیک تو یہ، میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا تعلق ریاست کے اندر کے حکمرانوں سے ہے. مہاجرین مقیم پاکستان کو کہاں سے رگڑنا شروع کر دیا انہوں نے؟ اگر مہاجرین مقیم پاکستان آپ کے 28 ارب میں سے 24 کروڑ لے کے جاتے تھے تو 24 کروڑ بھاری ہو گئے 28 ارب کے اوپر یا باقی پیسوں کے اوپر. یہ سوال تو دیکھیں، یعنی کرپشن ادھر بھی ہوتی تھی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ مہاجرین کے فنڈ میں بھی؟ نہیں، آپ سے میں ایک جنرل بات، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں آپ سے جنرل پبلک کنزمپشن کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے آزاد کشمیر کا میجر بجٹ لگتا کہاں ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر؟ آزاد کشمیر کے اندر لگتا ہے. تو پھر اس کے باوجود سڑکیں ٹوٹی کیوں ہیں، لوگوں کے شکوے کیوں ہیں، پھر لوگ انہیں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو سوال بیسکلی لوگوں کے اندر کا سوال ہے. وہ یہاں اپنے پولیٹیشین سے بات پوچھیں، وہ خواجہ فاروق صاحب سے پوچھیں، وہ فاروق حیدر صاحب سے پوچھیں، وہ اپنا فیصل راٹھور صاحب سے پوچھیں. فاروق حیدر صاحب تو مانتے ہیں ہماری غلطی ہے، ہم نے گیپ دیے اور لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، تو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ریاست آج تک کچھ کرتی رہی ہے نا، لوگوں کو بینیفٹ بھی دیتی رہی ہے. آپ 3 روپے بجلی دے دی، آٹے کی سبسڈی دے دی، آپ کے سارے منصوبہ ٹھیک ہے. اس کے اوپر پبلک پریشر آیا، لیکن پبلک پریشر جن پازیٹیو چیزوں کے اوپر آیا اس کے لیے کوئی اس کے اگینسٹ نہیں ہے. اب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز مانگنا شروع کر دی ہے آپ نے، کیا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بچے کو کہ میں تمہیں چاند لا کے دوں گا. تو چاند زمین پہ نہیں آ سکتا. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1947 کا، یہ بیسکلی انڈر دا فریم ورک آف انسپ ہے، اور انسپ کا گارنٹور پاکستان ہے. تو پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. اگر آپ ریاست کے اندر سے جموں کشمیر کے لفظ کو نکال دیتے ہیں تو ریاست کے وجود کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے پیچھے؟ کیا بیس کیمپ کے اس چھوٹے سے علاقے کے اوپر جس کی 22 لاکھ پاپولیشن ہے، آپ اس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز دینے کے باوجود صرف اس کی تو ایک انٹرنیشنل سگنیفیکنس ہے،
اس کی ایک انٹرنیشنل ورتھ ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو سسٹم سارا جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا, سسٹم لپیٹ دیا میں جائے تو یہ سمجھتا ہوں کہ دوست جتنی جلدی میں ہیں گا. جس طرف لگے ہوئے ہیں, لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جلدی عمل درآمد ہو جائیں. امجد علی خان صاحب تو کہتے ہیں سسٹم ہے ہی نہیں ہے تو لپیٹے گا کون؟ سر پھر وہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کیسے کرتے ہیں اگر سسٹم نہیں ہے؟ وہ سپریم کورٹ میں کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ کیونکہ فیملی پولیٹیکل بینیفٹس, مطلب پولیٹیکل بینیفٹس کا مطلب ہے کہ سیاست کے اندر ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, تو گزارش میری یہ ہے کہ اس نظام کا حصہ ہیں. آج اگر وہ کھڑے ہو کے گفتگو کر تو اس نظام کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو کیا ان کو بات کرنے دی جاتی؟ ہندوستان میں اتنی آزادی ہے کسی کو؟ سر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے آپ, اگر یہ آزاد کشمیر کی جو خرابیوں کی بات کی آپ نے, فنڈز کے حوالے سے بات کی ہے, تو کیا اقدامات کریں گے آپ؟ نصیر صاحب پہلے تو میں ایک بات کرتا چلوں نا کہ کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنی ایک چیپ پاپولیرٹی کے لیے اس قسم کے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا شو کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سن کے دل کرتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کو دیکھنا بھی میرا دل نہیں کرتا ان کو دیکھنے کا. لیکن کیوں کہ ایک پبلک پرسیپشن ہے, تو اس پہ ہم اس کا احترام کریں گے. جو چیز پبلک کی طرف سے آئے گی, تنقید اگر مثبت ہوگی تو ہم ضرور کریں گے. ہاں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہلے بھی رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے 5 سال میں ایز اے ممبر بھی اتنا کام کیا ہے. اپنی پوری کوشش کریں گے ایمان کی حد تک جو بیسٹ سروسز دے سکیں ریاست کے اندر ہم وہ سروسز دیں گے. ہم یہاں کسی کے سر پہ ہتھوڑا مارنے کے لیے تو نہیں آئے. ایک پروسیس ہے, ایک اسمبلی کا ایک کمیٹی ہے, اس کمیٹی کے اندر یہاں پر لوگوں نے کہا جی کہ وزارت کے پرکس لینا شروع کر دیے ہیں, پتہ نہیں پریویلیجز لینا شروع کر دیے ہیں, ان کو وزراء کے برابر مراد دینا شروع کر دیے ہیں. ان لوگوں کو سب ادراک ہے کہ کس نے کیا مراد لیے ہیں, کون کتنی مراد لے رہا ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو گریڈ 21 کے لوگ جو کہ ایکولنٹ سیلریز لے رہے ہیں 3-3 لاکھ روپے, ان کے اوپر نہیں. صرف اعتراض یہ ہے کہ مہاجر ممبران اسمبلی اور کیوں بن گئے کمیٹیوں کے چیئرمین. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا باریک بینی سے سوچیں تو اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ صرف پرسنل گرج ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور چارٹر آف ڈیمانڈ آ گیا, اور اس کے بعد وہ چارٹر آف ڈیمانڈ 3 دفعہ ریپیٹ ہوا. صحیح. اس میں پہلے کچھ اور کنڈیشنز تھی, پھر اس کے اندر جب 3rd چارٹر آف ڈیمانڈ آیا تو اس میں ایک کنڈیشن ڈال دی گئی کہ جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں اور جو ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, خاص طور پہ جو وادی کی 6 سیٹیں ہیں, مہاجرین نشستوں کے حوالے سے میں تو اس کو مہاجر نہیں سمجھتا, لیکن میرے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جو ایک لارجر کاز کے لیے ہجرت کر کے آئے اور ان کو یہ ریپرزنٹیشن دی گئی, اور 1971 میں ان کو ایڈلٹ فرنچائز کے ذریعے اختیار دیا گیا کہ وہ ریاست کے اس سارے سسٹم کے اندر اسی طرح کا حصہ ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اس دوران آل آف دی سڈن ایک اور ڈیمانڈ انکلوڈ کر دی گئی کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اور اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی کہ ڈیمانڈ کرنے والوں کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اس سے نہ صرف پاکستان کی امبیرسمنٹ ہوگی انٹرنیشنلی, بلکہ وہ کمٹمنٹس جو حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً یونائٹڈ نیشن میں دیتی رہی ہے اس میں بھی پاکستان کو سکی کا سامنا کرنا پڑے. ایک اور چیز, ہندوستان یونائٹڈ نیشنز میں جو سٹینس لیتا رہا ہے آج تک, اور اس کے رائٹ آف رپلائی کے طور پہ جب پاکستان وہاں پر رپلائی دیتا رہا ہے تو پاکستان نے اس موقف کا برملا اظہار کیا ہے کہ ریاست کی انٹیگریٹی, ریاست کی سوورینٹی, ریاست کے باقی نظام کے اوپر جب تک لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس بات کا اظہار وقتاً فوقتاً یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہو, وزیر اعظم پاکستان, اس نے جا کے برملا اور دو ٹوک الفاظ میں اس کا اظہار کیا, ہندوستان کو دن کی روشنی میں یہ بات وضع کی کہ پاکستان کشمیر کے موقف پہ کوئی لچک نہیں دکھائے گا. اس بات کا ادراک سب کو تھا, لیکن اس کے باوجود یہ ڈیمانڈ کرنا, اور خاص طور سر یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی انہی لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے آپ جو ہیں ان لوگوں کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں یا پھر ان کو کہاں پہ مسئلہ ہے؟ یہ جو فنڈ جو ہیں وہ سیز ہو گئے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں وہ کوٹا جو ہے ختم کر دیا گیا ہے, تو اب کہاں پہ مسئلہ ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نصیر صاحب پہلے تو لائٹر موڈ میں ایک بات کروں آپ کو کہ اب تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ انہیں چند شخصیات سے پرابلم ہے.
یعنی کچھ فیسز سے کچھ ان میں شاید میں بھی ایک ہوں، شاید ان کو میرے چہرے سے پرابلم ہے، شاید میرے ہونے سے پرابلم ہے، باقی چیزیں اگر آپ اپنی جگہ رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ شخصیات کے ساتھ آپ چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں تو پھر میرا خیال یہ مناسب بات نہیں ہے. جہاں تک دیکھیں، میں نے آپ سے گزارش کی، آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ وفاقی وزراء کی کمیٹی آئی. جی جی میرا پہلے دن سے یہ سینس تھا کہ اس کمیٹی کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں ہے. اس کے باوجود کیونکہ عوام کی رائے کا ہم نے بھی احترام کیا، اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت ہم نے خود اپنے آپ کو پیچھے کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے مہاجرین کے بارے میں تو آپ اس کو ضرور دور کر لیجئے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل چیز کو آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر حاوی کر دیں. باہر کیف کر لیا گیا، ہم نے اس کو سر تسلیم ہم تو نہیں کیا، اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ہم نے ہر فورم کے اوپر لانچ کیا. ہم نے وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی وہ فیکٹس نریٹ کر کے بھیجے، لیٹر بھی لکھا آپ نے. ہم نے چیف آف فیلڈ مارشل صاحب کے پاس بھی وہ فیکٹ نریٹ کر کے بھیجے، ہم نے صدر پاکستان کو بھی بھیجے، ہم نے اسپیکر کو بھی بھیجے، ہم نے چیئرمین سینٹ کو بھی بھیجے، اور ہم نے تمام ان قلم کاروں کو یا وہ لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، ہم نے ان تک یہ بات پہنچائی کہ یہ جو مہاجرین کے ساتھ ایک پرسنل اینمٹی کے طور پہ ایک ہیٹڈ نیریٹو بلڈ کر کے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ غلط ہے. اس سے ریاست کے وسیع تر مفاد کو نقصان ہوگا. اب اگر آپ دیکھیے تو اس کے اوپر اب سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، اب لوگ اس کے اوپر پوچھنا شروع کر دیا. ہم نے کبھی بھی کسی ریاست کے جائز مطالبے کی مخالفت نہیں کی. اگر ریاست میں بجلی 3 روپے کی ملی تو ہم بھی اس کے بینیفیشری ہیں، ہمیں اس پہ خوشی ہے. ریاست کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. اگر یہاں پر ایم آر آئی مشین لگے گی تو اچھا ہے، ہم خوش ہیں. آپ کی آلریڈی سی ایم ایچ میں ایک ایم آر آئی مشین لگی ہوئی ہے، جب سعودیز نے آپ کو یو اے ای نے آپ کو یہ ہاسپٹل بنا کے دیا تھا، تو اب اس کے اوپر اتنے ایشوز ہیں کہ ابھی تک وہ آپریشنل نہیں ہو سکی. اسی طریقے سے آپ کے اگر کنیکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کرے کہ کنیکٹیوٹی پہلے سے زیادہ امپروو ہو. سر، مہاجرین نشستوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سوال اکثر ایکشن کمیٹی کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں، میری گزارش ہے کہنے والے کی عقل پہ بھی ماتم کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ اس کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا یہ تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں بیٹھ کے جو لوگ آج بینیفٹ لے رہے ہیں یہ اس بات کو بھول گئے کہ جموں کے اندر 3.5-4 لاکھ لوگوں نے قربانی دے کے اپنی گردنیں کٹوا کے اپنی عصمتیں لٹوا کے یہ ریاست آپ کو دی؟ کیا وادی کے اندر آج تک قربانیوں کا سلسلہ جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے وہ کیا ختم ہو گیا؟ آپ کی حریت کی عادت پابند سلاسل، آپ کے بچوں کو قتل کیا گیا، مسنگ یوتھ کے کیسز ہوئے، ہاف وڈوز کے کیسز ہوئے، ان ماسک ڈسکور ہوئی، لوگوں کو انفورس مائگریشن کے اوپر مجبور کیا گیا، لوگ اپنا گھر بار مال متاع چھوڑ کے تکمیل پاکستان کی خاطر ہجرت کر کے آئے، اور آ کے انہوں نے وہ لوگ تو صرف اس غرض سے آئے تھے نصیر صاحب کہ شاید ہمیں جو ہمارا بیسک رائٹ ہے وہ ملے گا، کیونکہ مکار ہندوستان جب یونائٹڈ نیشنز میں یہ معاملہ لے کے گیا تو لوگوں کو یقین تھا کہ ہمیں ہمارا حق خود ارادیت ملے گا اور ہم اپنے وطن واپس جائیں گے اور تکمیل پاکستان مکمل ہوگی. لوگوں نے لارجر انٹرسٹ کے لیے مائگریشن کی تھی. اب یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ لارجر انٹرسٹ کے لیے مائگریشن کر کے آئے، آج 77 سال کے بعد ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کو وہ سارے رائٹ سے محروم کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہاں پر ایک چند جو رستوں ہیں وقت کے، وہ انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن سٹارٹ کر دی ہے قوانین کی، قانون کی، آئین کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیا کے سب سے قابل ترین لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں، کبھی وہ آپ کو 1949 کا ایک نوٹیفیکیشن لہرا کے بتاتے ہیں، کبھی وہ ایک ایسی ویگ لینگویج یوز کرتے ہیں جس کا میرا خیال ہے کوئی مؤدب آدمی مؤدب الفاظ میں جواب دینے کے سے قاصر ہے. اگر آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جائیں گے تو آپ گالی کو اپنا ہتھیار بنائیں گے. نصیر صاحب، اگر ہم 1951 کا سٹیزن شپ ایکٹ نکال لیں تو اس کی سیکشن 14 بھی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ان کو وداؤٹ اینی پریجوڈس وہی اختیار حاصل ہوگا جو پاکستان کے شہری کو ہے، تا وقتیہ کہ جب تک پلیبسٹ نہیں ہو جاتا. تو یہ رائٹ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کسی کو کوٹے کا رائٹ ملتا ہے تو وہ رائٹ تو پھر ان لوگوں کا جو لوگ ہجرت کر کے آئے. آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے تو سٹیزن شپ ایکٹ نہیں تھا، معذرت کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے تو یہ بینیفٹ نہیں تھا. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ شروع ہو جانی ہے، اس پہ نئے کوشچنس کھڑے ہو جانے ہیں. یہاں پر لوگوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی، آنریبل کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، ہم نے بھی سارے لوگوں کی طرف سر تسلیم ہم کیا. اب اگر میڈیکل کالج کے اندر مہاجرین بچے زیادہ تعداد میں آ گئے تو اس میں اب
ہم ان کا کیا گلا کاٹ دیں؟ کیا آپ ان کو ریاست بدر کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ، کبھی کہتے ہیں جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. آپ کی عدالتیں الحمدللہ جب آپ کے کوٹے کا فیصلہ کر سکتی ہیں تو جعلی یا اصلی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہیں. آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا اجرا کرتی ہے. وہ میرے کہنے پہ تو نہیں کرتی، وہ تو ڈاکومنٹس بیچ کے کرتی ہے. ہاں ضرور ہوں گے جعلی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہاں پر کیونکہ ایک دم پکڑ لی جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ سزا کے طور پہ پوری کمیونٹی کو آپ مدر الزام بنا دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں نفرت اور گالی کے علاوہ اور کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. جب آپ ان کو آرگیومنٹ کی دعوت دیں، اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے 300-400 لوگوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. میرا خیال ہے کوئی ایک ایڈمن ہے، شاید وہ بیچارہ بیٹھتا ہے اور وہ وہاں سے گالی لکھتا ہے لیپ ٹاپ کے اوپر اور کلک کرتا ہے، وہ سارے آپ ان کے سارے آئی ڈیز چیک کر لیں، وہی لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر جا کے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ رستے تو پھر آگے جا کے تنگ گلی کے اندر لے کے آپ کو جا رہے ہیں. سر یہ آپ کوئی کی آپ کے لیے پبلک اچھا نیک اکاؤنٹس شگون کمیٹی نہیں کے ہے. چیئرمین بننے پہ بھی اعتراض ہے. کیا کوئی ایسا معاہدہ تھا کہ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان سے جو منتخب ایم ایل ایز ہیں ان کو کمیٹیوں میں یا پھر اس طرح جو ہے وہ شامل نہیں کیا جائے گا؟ سر میں نے ابھی بھی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہائی پاورڈ کمیٹی بنی اور اس نے ہائی پاورڈ کمیٹی میں، اب ہائی پاورڈ کمیٹی کی انٹرپریٹیشن وہ خود کر رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارا تو پہلے دن سے ایک بات پہ اعتراض تھا کہ یہ اول تو یہ ایگریمنٹ ہی غیر قانونی ہے، میں تو اس کو قانونی نہیں سمجھتا، اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل سینٹیٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے ایک ہیٹ آف دا مومنٹ کا بینیفٹ لیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں، مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ہم نے اپنے گارنٹرز کو کال کر دی، ان کو ہم نے بتا دیا، اور گرانٹر کون ہے سر ان کے؟ سر یہ تو پھر وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے گارنٹر کون ہے. آپ نے کبھی کسی پولیٹیشین کے منہ سے یہ بات سنی آج تک؟ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو گارنٹی دیں تو آپ مجھے نہ دیں اور میں آپ کو نہ دوں؟ دونوں طرف سے دونوں طرف سے گارنٹی ہوگی، گارنٹی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی، پھر گارنٹی دو طرفہ ہوگی. اب میری گزارش یہ ہے کہ اس بات کا ادراک تو مجھے نہیں ہے کہ ان کا گارنٹر کون ہے، کیونکہ وہ تو پبلک فورمز پہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں. اب سبمیشن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں. جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کر کے اس وقت ریاست کے اندر جو ایک واضح تقسیم کھڑی کر دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک میرے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر ان کا اعتراض ہے، ان کے ایگریمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کی ابینس میں رکھ دیا جائے. تو یہ جو ہمارے عالم فاضل وکلاء حضرات ہیں جو آج کل آ کے سوشل میڈیا پہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ہاں آپ کوئی نوٹیفیکیشن ابینس پہ رکھ سکتے ہیں، عدالت کسی چیز کو ابینس پہ رکھ سکتی ہے. یہ ہے کون، کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ کسی رولز آف بزنس میں ابینس کا لفظ یہ نہیں تو ہے. سر آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تو یہ legislation چیزیں میں اگر کی گئی ہیں تو ہم تو الیکشن بھی نہیں ہونے دیں گے آزاد کشمیر کے اندر. دیکھیں یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے بات. اس کے اوپر تو قانون نافذ کرنے والے یا فیصلہ ساز لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے. یہاں زلزلہ ہوا 2005 کا، میرا سارا خاندان اس میں شہید ہو گیا، میرے والد صاحب، میری والدہ، لیکن آپ کا الیکٹورل پروسیس نہیں رکا. یہاں پر ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے لیکن آپ کا الیکٹورل پروسیس نہیں رکا. میرے دادا آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر تھے سری نگر میں. جی جی ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری وہاں پراپرٹیز تھی، اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ جتنے لوگ آپ کو انٹرویو جی دیتے ہیں بالکل. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اللہ پاک کا کروڑ ہا شکر تھا، کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے. یہ لوگ ایک بہت بڑے کاز کے لیے آئے ہیں. ہمیں تو حیا کرنی چاہیے اس کے لیے کہ یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی خاطر آئے. ہمیں اللہ کے بعد پاکستان سے یقین ہے کہ جن لوگوں نے لفظ پاکستان کے لیے قربانی دی، پاکستان ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا. سر آخری کوشچن کہ مہاجرین نشستوں کے حوالے سے کمیٹی بھی بن گئی، ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال بھی دے دی، تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے؟ آئینی اور قانونی حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا، اس کا کیا حال نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نصیر صاحب، یہاں پر ہزاروں لوگوں نے آ کے انٹرویو دیے ہیں اس بارے میں. ایون کہ جو ایکشن کمیٹی کے اپنے لوگ ہیں، اگر وہ بغض اور عناد سے کام نہ لیں تو اگر وہ آئینی اعتبار سے بات کریں تو ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. اس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو باہر لے آئیں اور لا کے کھڑا کر دیں اور ایک جتھا اکٹھا کر کے نعرے مارنا شروع کر دیں
اور گالیاں دینا شروع کر دیں سوشل میڈیا پہ اور کہیں آپ ان کو نکال دیں. ایسا نہیں ہوگا. اس میری نظر میں سر اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن کور اس کو حاصل نہیں ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ضد کے اوپر ہے کہ میں نے یہ فیڈر پینا ہی پینا ہے. تو اب گزارش میری یہ ہے کہ ان کی ضد کی اور ان کی خاطر جن گارنٹرز کا وہ ذکر کرتے ہیں شاید ان کے ساتھ ان کی کوئی بات ہوئی ہو, لیکن میری نظر میں کوئی بھی گارنٹر, کوئی بھی محب وطن پاکستانی, کوئی بھی ذی شعور پاکستانی, کوئی بھی پاکستان کے پرچم سے پیار کرنے والا, وہ ان لوگوں کی قربانی کو نہیں فراموش کر سکتا جنہوں نے تکمیل پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. جی بالکل. اور پاکستان کے میں بات سے فخر پہ یہ بات کرتا ہوں, جب کبھی مشکل وقت آیا سب سے پہلے پاکستان کی عوام آئی, سب سے پہلے ہماری بہادر افواج آئی, سب سے پہلے ہماری حکومتیں آئی, جو بھی حکومت ہو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی, کشمیر کے اوپر نو کمپرومائز. اور آپ دیکھیے ہمارا چاہے بیرون دنیا میں ابھی ریسنٹلی ہندوستان نے یہ مارکا حق کے سے پہلے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا. میں یہ بات ببانگ دول کہتا ہوں آپ کو کہ ایک گولی چلتی ہے تو لوگ جو بڑے بڑے سورما سینہ تان کے آج آپ کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ گھروں میں دبک جاتے ہیں. وہاں مقابلہ صرف خاک کی کرتی ہے اور وہی اپنے آپ کو خون میں نہلاتی ہے. وہاں پر کوئی اور سامنے نہیں کھڑا ہوتا اس کے. ہندوستان کو جس طرح پاکستان نے جواب دیا, کیوں دیا؟ کشمیر کی وجہ سے دیا. میں اب تمام دوستوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, آخری پیغام بھی میں چاہوں گا آپ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں نصیر صاحب, میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ اپنے حقوق کی جنگ ضرور لڑیں, لیکن ان حقوق کو اس حد تک مت لے کے چلے جائیں جس سے قوموں کے مستقبل داؤ پہ لگنا شروع ہو جائیں. آج آپ شاید اپنی تسکین کے لیے کچھ چیزیں بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں, لیکن اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اور پھر جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں پھر ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایسے میز دیے جاتے ہیں جو شاید مجھے اور آپ کو قبول نہ بھی ہوں, لیکن بادل نخواستہ ہمیں قبول کرنے پڑتے ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اس نچ کے اوپر مت لے کے جائیے چیزوں کو جہاں سے راستے واپسی کے بند ہو جائیں. بیٹھ کے نیگوشیٹ کیجئے, ڈائلاگ کیجئے, ہمیں بھی اپنے ساتھ بھائی سے بات کیجئے, ہمیں اپنا بھائی سمجھیے, ہمیں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیجئے جو آپ آج کل آپ کر رہے ہیں, جیسے نیتن یاہو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں جس طرح کا آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, آپ جس طریقے سے ہمارے بارے میں ہیٹ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح نیتن یاہو فلسطینیوں کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں ایک ہیٹ نیریٹو بلڈ کر رہا دنیا کے اندر, اسی طریقے سے آپ کے چند لوگ اس ہیٹ نیریٹو کو پروان چڑھا رہے ہیں. یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا. ریاست ایک بڑے نازک موڑ پہ کھڑی ہے. آپ کی حریت کی لیڈرشپ کو ہندوستان جیسے ظالم نے پابند سلاسل رکھی ہوئی ہے, آپ کے بچوں کو قتل کر رہا ہے, آپ کی عورتوں کی عصمت دری کر رہا ہے, آپ کے جوانوں کو دن کی روشنی میں مار رہا ہے, ان کے گھر نظر آتش کر رہا ہے, جعلی آپریشنز کے نام کے اوپر خود وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, خود دھماکے کرواتا ہے اور کشمیریوں کے دن کی روشنی میں گھر مسمار کر رہا ہے. وہاں پر وہ ایک ایسا پیغام خوف اور ہراس کا دے رہا ہے کہ بھائی میں سب کچھ کر سکتا ہوں, اور اسی کا ایک وزیر داخلہ اپنے لوک سبھا میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں ریاست کے امن کو بغیر جنگ کے تباہ کر سکتا ہوں. یہ اس کی خام خیالی ہے. جب تک یہ بہادر فوج موجود ہے, ریاست کے باشعور عوام موجود ہیں, پاکستان کی غیرت مند قوم موجود ہے, انشاءاللہ ہندوستان کبھی بھی اپنے خواب کو بہت بہت شکریہ ناظرین. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے کسی نئے پروگرام میں نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.